السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام اور استانیان عظام، جو سیشن آج حکم کیا گیا ہے آپ کے سامنے کرنے کا، تعلیم اور تعلیمی قیادت سے متعلق ہے، اور اس میں بھی ان رخوں کو سامنے پیش کرنے یہ کہا گیا ہے جو تعلیمی قیادت میں امت مسلمہ کے گولڈن ایج اور زرعی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک مرتبہ ہمیں چیٹ میں بتا دیا جائے کہ وقت کتنا ہے، تاکہ اس وقت کے اعتبار سے وقت پہ اپنی گفتگو شروع بھی کریں اور وقت پہ مکمل بھی کریں، تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ اس وقت تعلیم کے معاملے میں خاص طور پر ہندوستان کے اندر قیادت کا جو عنوان ہے، اس قیادت کے میدان میں امت مسلمہ دیگر تمام میدانوں کی طرح سے بہت پیچھے نظر آ رہی ہے، اور امت مسلمہ کا جو عام طبقہ ہے، اس عام طبقے نے بھی تعلیم کے میدان کو اور تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو ایک ٹول اور ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کما حقہ بچہ استاد سے استفادہ نہیں کر پاتا، اور استاد بھی آہستہ آہستہ اپنے مزاج کے اندر، اپنی سوچ کے اندر یہ فکر پیدا کر لیتا ہے کہ ہم بس ایک ٹول اور ایک ذریعہ ہیں، باقی قیادت کے میدان سے ٹیچر اور استاد کا کیا تعلق۔ حالانکہ جتنی بھی قیادتیں پیدا ہوتی ہیں، اس قیادت کی بنیاد ہمیشہ اساتذہ رکھتے ہیں۔ استاد شاعر نہ بن سکے مگر شاعر گر ضرور بنتا ہے، استاد انشا پرداز اور ادیب نہ بن سکے لیکن انشا پردازی اور ادب کے جوہر استاد ہی سکھاتا ہے۔ استاد بڑے بڑے عہدوں پر نہ پہنچ سکے لیکن ان عہدوں کی کرسیوں کے جو بنیادیں ہیں وہ استاد ہی درست کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ استاد ہی اصل قائد ہوتا ہے معاشرے کا، سماج کا، اور اگر استاد کا یہ کردار جس قوم سے نکال دیا جائے، جس علاقے سے نکال دیا جائے، تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر تعلیم کا کچھ رخ اور چلا جاتا ہے، اور تعلیم نوبل کاز کے لیے اور معزز چیزوں کے لیے تعلیم کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہم امت مسلمہ کے لیے تو اس کردار کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کردار کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اور ہم سب کے سبق کے لیے یہ شعر بھی مناسب ہوگا کہ نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے۔ صورتحال جو ہمارے سامنے بنتی چلی جا رہی ہے کہ علم بڑھ رہا ہے، انسانیت گھٹ رہی ہے، اور اسلام نے علم تعلیم کی بنیاد کو اتنا پختہ بنایا ہے، اس پختگی کے اندر تمام چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں، اور علم کا تاج اور تعلیم کا تاج اور اہل علم کا تاج تمدن اور تہذیب کے گہواروں کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ اس آیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کا کردار ممکن ہے
کہ لا موجود الا البطن والمعدہ، کہ دنیا کے اندر سوائے جیب بھرنے اور پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی مقصد اور کاز نہیں ہو سکتا، اس سے اٹھ کر کے انسانیت کے درد کی پر مرہم رکھنا، دل کی دنیا کی درستگی سے لے کر کے آخرت تک کی درستگی کا معاملہ امت مسلمہ کے اساتذہ کے سر جاتا ہے اور سپرد ہوتا ہے، اور یہ فریضہ انہیں دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں اپنے آپ کو تلاشنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں جو فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کے والوں کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یوں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے اہل علم بندے خشیت رکھتے۔ اور اہل علم کے لیے جو مثال یہاں پر بیان کی گئی، اور اہل علم کے لیے جو حدیث میں ترمذی میں جو حدیث آتی ہے، ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اہل علم، عالم، علم رکھنے والے، ان کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ستاروں کی چمک کے سامنے ایک 14ویں کے چاند کی مانند ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت دینار و درہم نہیں بلکہ علم ہے۔ جس نے علم وراثت میں لے لیا، غرض اس نے نبوت کی وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا 2 نفس مثل شرر کیا؟ جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرے نیساں وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادے سحر کیا، اور بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اس علامہ اقبال کی نظم کے کئی پہلو ہیں، لیکن استاد اپنے اندر اپنے پہلو اور اپنی قیادت کو اس کے اندر تلاش ہے۔ تو چاہے وہ استاد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہو، چاہے وہ فزکس اور کیمسٹری کا ہو، یا وہ سنسکرت یا کنڑا اور یا ہندی کا ہو، یا عربی زبان و ادب کا ہو، یا قرآن و حدیث کا ہو، مقصدیت کے اعتبار سے وہ اہل علم میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شمار ہوتا ہے۔ مقصدیت اور نیت کے اعتبار سے اس کا فن اور اس کی صلاحیت قائدانہ کردار اس وقت تک نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ اپنے آپ کو وارث نبی تصور کرتے ہوئے، اور وارث نبی جب تک وہ تصور نہیں کرے گا اس وقت تک صحیح قسم کی قیادت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ مسلمان اساتذہ کا کردار صرف اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ڈائیگرامز بنا دیے اور ان ڈائیگرامز کے اندر نیفرونک سسٹم اور نیورو سسٹم، نیوکلیس سسٹم اور اسے جینیٹک سسٹم سمجھا دیا، یا میتھمیٹک کے کچھ سسٹم سمجھا دیے، یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائس کی تفصیلات سمجھا دی اور 2-4 روپے کمانے کے لائق ہو گیا۔ یہ مسلم استاد کا کردار نہ ہے، نہ کبھی بن سکے گا، اور جو اپنا یہ کردار بنائے گا وہ اس قیادت سے، اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ مسلم استاد چاہے وہ آؤٹ پٹ ان پٹ سکھائے، چاہے وہ لینگویج کو درست کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کا مقصد صرف اگر یہ بن جائے کہ میرا یہ طالب علم، یہ میرا مدعو ہے، اللہ نے مجھے داعی بنایا ہے، میرے اوپر وہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یا یہ کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ اگر ہمارے مزاج میں ہوگا تو اس کے اگر زیر و زبر بھی ہم درست کر رہے ہوں گے، یہ نیت میں ہوگی بات کہ صحیح کردار اور صحیح قسم کی دعوت اگر اسے رزق حلال کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور وہ اونچے اٹھ کر کے خاندان کو رزق حلال کے طور پر، اپنے خاندان کو اگر وہ بے نیاز کرتا ہے ہاتھ پھیلانے سے، تو بھی اس کی وہ قیادت کے منصب پر ہے، تو بھی اس کی دعوت قابل قبول ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کے جو حتمی نیت یہ ہو جائے کہ یہ کسی بھی میدان میں جائے اور کسی بھی مقام پر جائے، وہاں جا کر کے
بندوں کو اللہ کے بندوں سے جوڑے اور اللہ کی بندگی سے سر منہ انحراف نہ کرے۔ اس کے مطابق ایک ایک کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قیادت اور اقتداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں، لیکن ہم نے صرف سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو اختیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس عنوان کے تحت بھی اطاعت کا جب معاملہ آتا ہے، ان اطاعت کے ساتھ جب قیادت کے میدان پر کوئی فائز ہوتا ہے اور قیادت کا عنوان جب سامنے آتا ہے، تو اس قیادت کے عنوان میں بھی یہ ہدایت ہم کو ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف آیت نمبر 2 کی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ باسنگ اسلام کے اندر نہیں چلتی، بلکہ لیڈنگ چلا کرتی ہے، تحکم نہیں چلا کرتا کہ ہر ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے سبارڈینیٹس کے لیے، ہمارے اپنے ماتحت کے لیے، ہمارے اپنے شاگردوں کے لیے، اور ہمارے اوپر اپنا کوئی کردار نہ ہو۔ اسلام کی نظر میں وہ تحکم نہیں چلتا، باسنگ نہیں چلتی، بلکہ قیادت چلتی ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، اور اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور قربانیوں کے بھی مناہج قرآن و حدیث میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ وہ عنوان نہیں ہے تو اس عنوان سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے اصل عنوان کے اوپر آتے ہیں کہ اب تک ہم لوگوں نے تمہیدی گفتگو میں دیکھا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسروں سے ہٹ کر کے، اور دوسری قوموں اور دوسرے نظریات اور نظام حیات سے ہٹ کر کے یہ بڑھتی ہیں کہ دل کی دنیا کی درستگی سے لے کر کے کائنات تک کی، یعنی آخرت تک کی درستگی کی قیادت ہمیں دی گئی ہے، اور اساتذہ اس عنوان کے سب سے بڑے قائد کہلاتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ اسلامی نظام تعلیم اور تربیت کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم کیا ہے۔ پورا نصاب کھنگال ڈالیے، چاہے وہ مدارس اسلامیہ کا ہو جائے، چاہے آپ کے اپنے کالجز اور اسکولز کا ہو جائے، کسی بھی انسٹیٹیوشنز کا ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز آتی ہے رائٹنگ اور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آتا ہے، جسے خواندگی اور تحریر کہتے ہیں۔ اور یہ خواندگی اور تحریر یعنی ریڈنگ اور رائٹنگ اس وقت تک بچے کے مزاج کے اندر نہیں اترتی جب تک کہ تربیہ نہ ہو، اور تربیہ جو ہے وہ تھیوریٹیکل تربیہ سے زیادہ پریکٹیکل تربیہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پریکٹیکل کے اندر جب تک خود پڑھانے والا، تربیت کرنے والا اس کا نمونہ نہیں بنتا، اس کے اثرات بچوں کے اوپر نہیں پڑتے۔ اور تربیہ میں بھی دو قسم کی تربیہ ہے، ایک تو وہ تربیہ جو کنونشنل ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور ایکشن کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے بچے کو سوسائٹی کے اندر لیڈ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اصل تربیہ ہے وہ صالح اقدار کی تربیہ ہے کہ صالح اقدار ایک بچے کے ذہن و دماغ کے اندر آ جائے، اور استاد جب تک ان صالح اقدار کی خود تربیہ یافتہ نہیں ہوگا، تربیت یافتہ نہیں ہوگا، وہ تربیہ بچوں میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ صالح اقدار اگر ہیں تو اس پر عمل کیا جائے، اس کو بچوں تک پہنچایا جائے، اور بچوں کے ذریعے سے بچوں کے اندر مزاج بنایا جائے، تعمیم پریکٹس میں لایا جائے، تبلیغ ٹریننگ کر کے، تربیت دے کر کے پہنچایا جائے، اور ترویج مزاج بنایا جائے۔ اسلامی نظام تعلیم کا کی قیادت انہی 6 چیزوں کے اندر سمٹ کر کے آتی ہے کہ یہ 6 چیزیں جس ادارے کے اندر، جس استاد کے اندر آ جائیں، اس استاد کے اندر علم قیادت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے چلیں کہ جو سینٹر اور جو محور ہے، جو اسلامی تعلیم اور بچے کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو تمام جسم درست رہتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، اس کا نام دل ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک اشارتاً ایک جھلک آپ کو ہم اس عنوان کی طرف ایک جھلک دکھانا چاہیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ نے اس کے اوپر غور بھی کیا ہوگا۔ اگر آپ نے غور کیا ہے تو اس پر اور سوچیے۔ کلام اسلام کے اندر عقیدے سے لے کر کے ایمان مفصل تک کے عناوین ہم سب پڑھاتے ہیں،
عقیدہ، عقیدہ توحید، ایمان مجمل کلمہ طیبہ سے لے کر کے رد کفر تک، اور پھر ایمان مفصل تک. یہ بچوں کو رٹایا جاتا ہے. کافی اسکولوں کے اندر صرف رٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ جس اسکول سے اور جس کالج سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر تو ماشاءاللہ باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوتی ہے اور اس کی حکمتوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بات ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے. ہم صرف برسبیل تذکرہ 1-2 منٹ میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیں گے، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ قیادت کا کہ کیا ذمہ داری ہمارے سر پہ ڈالی گئی ہے. چاہے وہ کسی بھی میدان کے استاد ہوں، چاہے وہ فزکس کیمسٹری کے ہوں، چاہے دینیات کے ہوں، یکساں ذمہ داری ہے یہ. کیونکہ ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلموں کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے جزیات پر اس کا یقین بھی ہوتا ہے، اور بعض جزیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ ایمان مجمل ہو گیا، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ رد کفر، اور پھر ایمان مفصل. اگر کوئی سوال کرے طالب علم، یعنی اگر 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں یا 12ویں تک کا طالب علم ہے، تو کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پر صرف رٹانے کا کام چلتا ہے. پڑھانے والا بھی نہیں جانتا کہ ان کی حکمتیں کیا ہیں، اس سے کیا تربیت دی جا رہی ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اور کبھی کبھی پڑھانے والا بھی واقف نہیں ہوتا تو کتابوں سے رٹا کر کے گزار دیتا ہے. اب سوچئے کہ اگر صرف رٹا کر کے ان کلموں کو ہم نے بچوں کو بھیج دیا تو پوری زندگی وہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارے اندر جو قیادت کا زبردست ایلیمنٹ موجود ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پر کلمہ ایمان مجمل کیا ہے؟ وہ ایک بریف ڈکلیریشن ہے، گویا عقیدے کا اظہار ہے. جیسا مثال کے طور پر فارم فل اپ کرتے وقت میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو سگنیچر ہوتی ہے، اور کلمہ ایمان مجمل جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر سگنیچر کرنے کے مماثل ہے، برابر ہے. اور اس کے اندر امپلیسٹ اوبیڈینسی کو رکھا جاتا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. حالانکہ ابھی احکام معلوم نہیں، فارم فل اپ کرتے وقت کو میں اسٹوڈنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ کالج کے اندر کون سا پیریڈ کب ہوگا، کون سا سبجیکٹ کس وقت کتنا پڑھایا جائے گا، کیا پورشن ہوتا ہے، اتنا نہیں معلوم ہے. لیکن وہ امپلیسٹ اوبیڈینسی کے طور پر ٹرمز کنڈیشن تو سگنیچر کر دیتا ہے. اسی طرح سے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ذہن و دماغ کے اندر پہلے یہ بات لانی پڑتی ہے کہ ہم اللہ کو کما ہوا جس طرح سے بھی ہے، جہاں بھی ہے، اور اس کے اسما کے ساتھ، اس کے نصاب، اس کے صفات کے ساتھ میں قبول کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں اس کے اوپر، اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کر. یہ ڈکلیریشن کے بعد سے اب آتا ہے سب سے پہلے کلمہ طیبہ یا کلمہ طیب. اب یہ کلمہ طیب اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس کو ورڈ آف پیورٹی کہا جاتا ہے. یعنی وہ جملہ، وہ لفظ جس کے ذریعے سے دل کی دنیا درست کی جاتی ہے. یہ اگزامپل ہم کیوں لائے ہیں؟ یہ اس عنوان سے لے کر کے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ٹیچر کے اندر لیڈرشپ ایبلٹی اسلام نے کتنی زبردست رکھی ہے اور کتنا ہونا چاہیے. اس کو آپ سمجھیے کہ دل کی دنیا سے لے کر کے آخرت تک کی درستگی کی قیادت ایک ٹیچر، ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے. کلمہ طیبہ، ورڈ آف پیورٹی، ہمارے دل کو پاک کرنے والا کلمہ. اور اس کے اندر بھی غور کریں گے تو 4 حصے بن کر کے آتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے لا الہ، اور لا الہ کے ذریعے سے دل کے برتن کو مانجتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. کسی بھی گندے برتن کے اندر دودھ نہیں لیا جاتا. صاف دودھ بھی گندے برتن میں ڈالا جائے تو دودھ پھٹ جائے گا. پہلے برتن کو مانجا جائے گا، پھر صاف دودھ ڈالا جائے گا تو کام کا ہوگا. اسی طرح سے لا الہ کہہ کر کے دل کے اندر سے آل فیلڈز، تمام کی تمام جو ہے گندگیاں صاف کر دی جاتی ہیں. شرک کی، کفر کی، فسق کی، ایگو کی، تعصب کی، علاقائیت کی، تمام کے تمام شرک اور چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے لا الہ. پھر تو سے الا اللہ، ایک اللہ کا کلمہ ڈالا جاتا ہے. تیسرا حصہ اس کا آتا ہے کہ کس نے یہ بتایا کہ اللہ ہی ایک ہے. پھر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال ہوتا ہے کہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول. ان کے ذریعے سے دل پاک ہو گیا، یعنی دل کی دنیا درست ہو گئی. اور جب دل کی دنیا درست ہو گئی تو پھر دماغ بھی درست ہو جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے تصدیق بالجنان. یہ ان پٹ ہو جاتا ہے. جو ان پٹ ہوتا ہے، اور جب تک کہ ہم زبان سے ان پٹ کو آؤٹ پٹ نہ کریں، زبان سے بولیں نا، تو دل میں ہمارے کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو کلمہ شہادت آتا ہے جس کو ورڈ آف وٹنس کہا جاتا ہے.
اور ورڈ آف وٹنس جس کو اقرار باللسان یا اظہار باللسان کہا جاتا ہے، یہ ہمارے دل کی دنیا کی درستگی کو اعلان کرتا ہے کہ میں نے دل میں صرف ایک اللہ کو بسا رکھا، یعنی میری دل کی دنیا درست ہو گئی۔ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، دل بدست آیت تو حج اکبر است۔ اب اس شعر کا مفہوم اس سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ دل کی دنیا درست ہو گئی، الا اللہ دل کے اندر آ گیا، تو پھر ہزاروں کعبوں کے مقابلے میں ایک مرد مومن کے دل کا مقام بڑھ کر کے ہوتا ہے، اور دل اطاعت خداوندی کے تحت قابو میں آ جائے تو حج اکبر سے بڑھ کر کے اس کا کردار ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے ہم نے جو ہے ورڈ آف وٹنس کا اظہار یوز کیا، اقرار باللسان۔ والعمل بالارکان سے پھر یہاں کے اسلام کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، پوری زندگی اس تقاضوں پر عمل کرنا۔ پھر تیسرا کلمہ تمجید، ورڈ آف میجسٹی، یعنی جو دل میں ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے اس کی بات ہم زبان پر لاتے ہی لاتے ہیں، اور زبان موقع ملتے ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو زبان سے بولتے ہی بولتے ہیں، اور محبت جب سر چڑھ کر کے بولتی ہے تو اس کی چیزوں کو ہم کاپی کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، اور اس کی تعریفات بیان کرنے میں ہمارے چہرے کے اوپر چمک آ جاتی ہے، اور چیزوں کو کاپی کرنے لگتے ہیں، پہناوا کاپی کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت دل سے زبان پہ جب آتی ہے اور اللہ کی محبت جب بڑھتی ہے، ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہے، تو ورڈ آف میجسٹی تیسرا کلمہ آتا ہے، اور سبحان اللہ بولتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر کے کہہ دیتے کہ میرا معبود اور میرا محبوب وہ ہے جس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرح کی تسبیح اسی کی ہے اور ہر طرح کی تعریف اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہی سب سے بڑا ہے۔ پھر چوتھا کلمہ جب آتا ہے تو کلمہ توحید۔ اب ہم نے کلمہ طیبہ کے اندر صرف الا اللہ کہہ کر کے ایک اللہ کو بسا لیا تھا، لیکن وہ اللہ کون ہے، کیا ہے اس کی کوالٹی، کیا ہے اس کی صفات، تو اس کا گویا کی الابریشن کلمہ توحید کے اندر آتا ہے کہ چوتھا کلمہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس محبت کو اور پھیلا کر کے بیان کرتے ہیں کہ میرا معبود اور محبوب کون ہے، میرا اللہ کون ہے ایک۔ وہ پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت ابدا ابدا، یا اور بھی الفاظ کہیں کہیں بڑھے ہوئے ملتے ہیں، ذو الجلال والاکرام، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کر کے پھر اس کے بعد کلمہ رد کفر کے اندر ہم دل کی گندگی کو ہم نے صاف تو الا اللہ سے کر لیا تھا، لیکن زبان سے ابھی ہم نے اس کا انکار نہیں کیا تھا، اور اللہ سے ہی اس کی پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، جانتے بوجھتے اللہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اللہ مجھے بچا لیجئے، واستغفرک لما لا اعلم بہ، اور جو میں نہیں جانتا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر تبت عنہ وتبرأت، پھر تبرأت میں من الکفر والشرک والمعاصی والغیبت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا، تمام کی تمام گندگیوں سے میں اپنے آپ کو ایک دم اسپرے کر کے دل کے کونے کونے کو میں پاک کر دیتا ہوں۔ اسلم تو میں ایک دم بالکل اوبیڈینسی کے ساتھ، امپلیسٹ اوبیڈینسی کے ساتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں، وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ تو ہو گیا ہمارے دل کی درستگی سے لے کر کے ہمارے پورے نظام کی درستگی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں 7 پلرز آف اسلام ایمان دے دیتے ہیں۔ 5 ہیں اسلام کے پلرز، 7 پلرز آف ایمان دے دیتے ہیں، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، کہ اب تفصیل کے ساتھ ایمان بیان کر رہے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں پر یقین رکھنا ہے۔ تو دیکھیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت تک کا نظام ہمارے کلموں کے اندر درست ہو گیا۔ اب اگر آپ نے اس کے پہلے سنا ہو تو ذرا اس کو ریئلائز کیجئے گا، نہ سنا ہو اور پہلی مرتبہ اگر آپ نے سنا ہو تو موقع نہیں تھا کہ ہم تفصیل سے بیان کریں، مگر یہ غور کیجئے کہ چاہے آپ فزکس کیمسٹری کسی کے بھی ٹیچر ہوں، کیا یہ ذمہ داری آپ کی نہیں بنتی کہ اپنے طلبہ میں یہ وزڈم اور حکمت منتقل کریں کہ وہ ریئلائز کریں کہ ہم اتنے کلمے کیوں ہم کو یاد کرنا، کیوں ہم کو سمجھنا، کیوں انہی کلموں کے اندر ہی ہماری پوری حیات ہے، اور پھر یہ ریئلائز کریں کیوں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے، کیونکہ جب بھی ہم دن کے اندر 100 مرتبہ 200 مرتبہ یا 10 مرتبہ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ریئلائزیشن کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے اندر ہم سے مطالبہ کیا کیا گیا ہے، اور پھر اس حدیث کو دیکھیں، الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو تمام جسم درست رہتا ہے، جب بگڑتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، اس کا نام دل ہے، اور دل کے اندر الا اللہ، ایک اللہ کا خیال اور اس کی محبت آ گئی تو دوسری محبتیں خود بخود باہر نکل کر چلی آتی ہیں۔
ہر استاد کے قائدانہ کردار کی یہ بیس اور یہ بنیاد ہے. ان بنیادوں کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے تب تک ایجوکیشن کی تھیوریز اور نظریات جو ہیں ہم کو کہیں نہ کہیں ازمز کے اندر بھٹکاتی چلی جائیں گی, ہم کو اللہ کے پسندیدہ ازم اور نظام کے اندر نہیں لا سکتی ہیں. اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم ہم جانتے ہیں کہ سیکھنے کی سہولت فراہم کرنے والا عمل ہے جس سے بچے علم, ہنر, اقدار, عقائد اور عادات کو سیکھ لیتے ہیں. یعنی تعلیم کا تعلق براہ راست انسانی شعور اور فہم سے. بنیاد جو ہوگی وہ شعور و فہم بچے کے اندر جائے گا. اگر ایک مسلمان استاد کی بنیاد کلمہ, ایمان اور اس کی چاشنی ہے تو بچے کے اندر جو شعور ہے, جو پرسپشن ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہی آئے گی. اگر یہ نہیں ہوگی تو چاہے وہ ہم دینیات کی بھی کتابیں پڑھا دیں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دو طرح کے مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو ایک جنرل پیراڈائم ہے, دوسرا اسلامی پیراڈائم ہے. جنرل پیراڈائم کیا ہے کہ اس بچوں کے اندر کیوریاسٹی اور لرننگ, جس کو کہتے ہیں تجسس اور سیکھنے کے لیے رغبت پیدا کرنے میں مدد کرنا. استاد ہی یہ کراتا ہے. اور استاد جب اپنے سبجیکٹ کے اوپر کانفیڈنس نہیں رکھتا, قابو نہیں رکھتا, وہ نہیں کرا سکتا ہے. اور استاد جب یہ کام کراتا ہے تو باشعور فرد کے طور پر وہ بچہ نشو و نما پاتا ہے. وہ ایک جو ہے سمجھدار انسان کے طور پر سوسائٹی کے لیے فلاح و بہبود میں حصہ لے سکتا ہے. سیلف کانفیڈنس آتا ہے اور پوری لائف میں اپنی ایبلٹی اور قابلیتوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اور پھر عقل اور شعور کو فروغ دینا, معاشرتی ضروریات کی تکمیل کرنا, بچوں کو معاشی سرگرمیوں میں شراکت کے قابل بنانا, خاص کیریئر, خاص معاشرتی, معاشی یا سیاسی کردار کے لیے تیار کرنا. یہ جنرل پیراڈائم ہوتا ہے جس میں استاد کی لیڈرشپ جو ہے اس کی اپنی محنت اور اس کی ایبلٹی اور قابلیت بچے میں شفٹ ہوتی ہے اور بچہ اس سے آگے بڑھتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے دین میں تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو دیکھا جائے, خدا کی معرفت اور تہذیب نفس ہے. جس کو ہم نے ابھی کلمہ طیبہ میں آپ کو بتایا ہے. کلمہ طیبہ کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. دوسرے الفاظ میں بامانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہوتا ہے. یہی نہیں کہ صرف جو ہے وہ کلمہ کے بارے میں اتنا ہم نے بتا دیا کہ بس دل کی دنیا درست کرنے کے لیے وہ جنگلوں کی راہ لے لیا اور ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا. اسلامی نظام تعلیم کی قیادت کا یہ بھی مقصد نہیں ہے, کیونکہ وہ ہوتا تو کلمہ شہادت کے ذریعے سے آؤٹ پٹ نہ دلایا گیا ہوتا اور ایمان کی وضاحت یوں نہ کی گئی ہوتی. تصدیق بالجنان, اٹیسٹیشن بائی ہارٹ اینڈ دا مائنڈ, اقرار باللسان, اٹیسٹیشن بائی ٹنگ, والعمل بالارکان, اٹیسٹیشن بائی لمس, اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اس کی شہادت اور گواہی زندگی بھر دیتے رہنا. اور یہ شہادت اور یہ گواہی زندگی کے ساتھ ہے, معاشرے کے ساتھ ہے. تو اسلامی تعلیمی قیادت کے بنیادی مقاصد کے اندر یہ بات بھی ہے. نمبر 1, خدا کی معرفت اور تہذیب نفس, با مقصد زندگی گزارنا, یعنی رزق حلال کے لیے تگ و دو بھی کرنا. دین یہ کہتا ہے کہ تعلیم تم اس لیے حاصل کرو تاکہ تم اللہ کو پہچانو, اس کی ذات اور صفات کو نہ صرف پہچانو بلکہ اس پر ایمان بھی اسی انداز سے لے کر کے آؤ جو اس کا حق ہے. اور اس کے علاوہ تعلیم کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کی حقیقت, اس کے خصائل اور رذائل کو پہچاننا ضروری ہے. یہ جاننا کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, کہ آخرت کی ہی کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی الٹیمیٹلی گول ہمارا وہ ہونا چاہیے. شارٹ ٹرم گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگلے کلاس میں بچے کو کس طرح سے اچھے مارکس کے ساتھ پہنچائیں, اچھی تربیت کے ساتھ پہنچائیں. اور لانگ ٹرم گول یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو زندگی گزار رہا ہے جس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تو حسنہ دنیا کے ساتھ کیسے گزرے, اور یہ جاب اور کیریئر بھی اس کا اچھا کیسے ہو. اور پھر لانگ اور جو الٹیمیٹ گول ہے وہ الٹیمیٹ گول دار الآخرۃ الحیوان کے تحت ہونا چاہیے. تعلیم جڑتی ہے تربیت کے ساتھ. تربیت کا لفظ بھی عربی زبان سے ربا یربی سے ہے, مانا بچے کی پرورش, پالنا, مہذب بنانا. تربیت کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی پرورش اس انداز سے کی جائے کہ اس میں نیکی اور اچھائیوں کی حس کو مضبوط اور توانا کیا جائے. یہاں پر ایک بہت ڈیٹیل تفصیل ہوتی ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو انسٹنکٹ ہوتی ہے, ہیومن انسٹنکٹ, جن کو سائیکالوجی میں پروپینسٹی کہا جاتا ہے. پروپینسٹی, ہیومن انسٹنکٹ. اور ہیومن انسٹنکٹ اور پروپینسٹی جس کو کہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو انسٹنکٹ ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی, کھانا پینا, ریپروڈکشن, یہ معاملے ہیں, ان کو درست
کرنے کے چکر میں ان کو نکال کے پھینکا نہیں جا سکتا. اور دوسری ہوتی ہیبٹ، اور ہیبٹ جتنی بھی انسٹنکٹ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے، ہیبٹ کو بھی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انسٹنکٹ کو نہیں نکالا جا سکتا، اور جو ہیبٹ انسٹنکٹ سے جڑ جائے تو اس کو بھی ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسی جگہ پر ہیبٹ کو یعنی انسٹنکٹ کو اکھاڑ کے پھینکا نہیں جا سکتا، مگر غلط سمت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے. جیسے پیٹ بھرنا انسٹنکٹ کے اندر ہے، حلال طریقے سے پیٹ بھرا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے، یہ تربیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے لباس اور سیکیورٹی جو ہے وہ انسٹنکٹ کے اندر ہے، صحیح طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یا غلط اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے. پھر ریپروڈکشن، اگلی زندگی کب سے کرنا ہے، اس کو کس انداز سے کرنا ہے، اور کیا اصول و ضوابط ہیں، صحیح رہنمائی دی جا سکتی ہے. تو یہ جو حص ہے نیکی اور اچھائیوں کے حص کو مضبوط کیا جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بچوں کے کردار اور اخلاق کو سیکل کر کے، پالش کر کے معاشرے کے لیے امکانی حد تک مفید اور بارآور بنایا جائے، اور اس میں ضروری مہارتیں پیدا کر کے ہنرمند بنانے کی کوشش کی جائے. اور ان تمام کوششوں کے پیچھے جو نظر آتا ہے وہ استاد ہے. استاد کا کردار ماں باپ کے کردار سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. باپ دنیا میں لانے کا فانی زندگی کا سبب ہوتا ہے، اور استاد لا فانی زندگی کا بھی سبب ہو سکتا ہے صحیح رہنمائی کے ساتھ. استاد کا کردار ایک مینیجر کے کردار سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے، اور ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے وہ ہی ڈراز اے گولڈن لائن بٹوین آرٹ اینڈ سائنٹیفک ریجیڈیٹی، کہ آرٹ اور فن کے درمیان میں اور سائنٹیفک اصول و ضوابط کے درمیان میں ایک لکیر وہ بناتا ہے. اور اس کا کام جو ہے وہ چلتی پھرتی شاہراہوں کے اندر سیدھی گاڑیاں دوڑانے کا نہیں ہوتا. استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ سرگرداں اور پریشان گھومتی پھرتی پگڈنڈیوں کے اندر وہ چلتا ہے، اپنے آپ کو ان پتلی پگڈنڈیوں سے پھسلنے سے بچاتا ہے، اور اپنے دامن کو کانٹوں سے الجھنے سے بچاتا ہے. اور نہ صرف بچاتا ہے بلکہ اپنے پیچھے کی نسل کو، اپنے شاگردوں اور طلبہ کو بھی لے کر کے صحیح سالم نکلتا ہے اور نکلنے کا فن بتاتا ہے. یہ تربیت اور یہ کردار ایک استاد کا ہوا کرتا ہے. تربیت کا یہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس میں موجود برائی اور فجور کی حس کو کم کیا جائے. اس کے لیے ایک عنوان آتا ہے اساتذہ کی قائدانہ صلاحیت کی تربیت کا، کہ اپریزل شیٹ کیسے تیار کی جائے. ہر طالب علم کے رگ کو اچھی طرح سے ایک استاد ہی جانتا ہے، اور خاص طور پر جو نرسری کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور اچھے ادارے آج کل جو ہیں نرسری کے، جو جن کو کہیں مونٹیسری کہا جاتا ہے اور کہیں بونا کے نام سے جو چل رہا ہے، جس میں 3 سے لے کے 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، اس میں جو کلاس ٹیچر ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، ان کی خدمات سائیکولوجسٹ لے رہے ہیں ہائی اسکول انٹر میں، کہ یہ بچہ تمہارے پاس جب تھا تو اس کا مزاج کیا تھا، اور اس سے لے کے یہاں پہ تربیت کی جا رہی ہے. یہ قائدانہ کردار ان بنیادی اساتذہ میں موجود ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسی جگہ پر آپ کلمہ اور اخلاقیات سکھاتے ہیں یا سکھاتی ہیں، جو بڑے ہو کر کے صحیح بچے ادا کرتے ہیں. تو تربیت کے مقصد میں یہ بات بھی آتی ہے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کی عادت ڈلوائی جائے. نیز اس بچے میں موجود ہر قسم کے نقائص اور عیوب کو ختم یا کم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ اپنے لیے اور معاشرے کے لیے امکانی حد تک مفید بن سکے، اور تمام ضرر رسا اعمال و افعال اور رویوں سے اجتناب کرے. یوں معاشرہ اس کے ضرر سے محفوظ رہ کر کے اس کے فوائد سے مستفید ہو سکے. اور یہ کردار کون سمجھ سکے گا؟ یہ کردار وہ استاد سمجھ سکے گا جو یہ جانے گا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیادت دی گئی ہے، اور اس قیادت کے بارے میں سوال ہوگا، اور بنیادوں پر جو استاد خود اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہے گا. ہم جانتے ہیں کہ اپلیکیشن جو ہوتا ہے نالج کا، ایجوکیشن کا اور تعلیم کا، دماغ، جسم اور دل تینوں کی چیزوں پر ہوتا ہے، اور ایک قائد ماننے والا اور قائد سمجھنے والا استاد ہی اس کے اوپر قابو اور کنٹرول کر سکتا ہے. اب آئیے اس کے تیسرے پہلو پر چلتے ہیں. پہلا پہلو آپ کے سامنے اورینٹیشن کا ہم نے پیش کیا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے اور ہمارے ریئل آئیڈینٹی کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. پہلا پورشن وہ رہا. دوسرا ہم نے آپ کے سامنے تعلیم کے مقصد کے تحت آپ کی ذمہ داریوں کو اور استاد اور مسلم استاد کی ذمہ داریوں کو بتایا. اب چوتھا پہلو، اس کے پر بھی ہم سرسری جائیں گے کیونکہ صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے اور اس میں آگے کی ہم بات پورا کرنا چاہیں گے. آپ کو موقع ملے تو تھوڑا سورہ العلق پہ جائیے گا. سورہ العلق پہ ہم سب بہت بات کرتے ہیں لیکن صرف 5 آیتوں پہ بات کرتے ہیں. لیکن سورہ العلق کے اندر 5 آیتیں نہیں، 19 آیتیں. ہاں، اقرا والی آیتیں 5 اولین نازل ہوئی تھیں، اور وہ ہماری بنیاد اور بیس ہیں، ہماری قیادت کو بتانے والی ہیں اور ہمارے پہچان کو بتانے والی یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے، جانتی بھی ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ یہ 19 آیتوں کو سامنے رکھیے
تو ہر میدان کے لیے ہمیں اس میں رہنمائی ملتی ہے، اور چونکہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اقرا ہے، لہذا سب سے زیادہ جو ہمیں اس میں سے مثال ملتی ہے وہ تعلیم کے عنوان پر ملتی ہے۔ تو دیکھیے، اقرا کا سبق تعلیمی قیادت کے لیے شروع کی 5 آیتوں کے اندر 3 باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 علم کی نافعیت، اور تیسری چیز ہوتی ہے جستجو۔ کون سا علم ہم کو حاصل کرنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور پھر ریسرچ کی طرف کس طرح رہنمائی کی جا رہی ہے؟ تو پہلی چیز علم اور مراحل تخلیق کے اوپر غور کیجیے، جس سے ہماری حقیقتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان علوم کی بنیاد پر ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آج سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے فکریں کی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ چاند سے جا کر کے وہاں کی چیزوں کو لا کر کے فیول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم ہے۔ اسپیس کے اندر ہوٹل کی بکنگ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم ہے۔ آج ستاروں کی جو ذات الحبک کھٹکھٹانے والے ستاروں کی آوازیں کیچ کی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم ہے۔ آج جو ہے فضاؤں کے اندر گلیکسیز کے آس پاس اور ان کے درمیان کے اندر بلیک ہول کی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کو حاصل ہوتی ہے جو علم کے میدانوں پر قیادت کرتے ہیں اور ذرائع کو تلاش کر کے اپنا صبح و شام اس کے اندر صرف کرتے ہیں، وہ چاہے عام انسان ہو جائے یا ایک استاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر اور دن و رات کے پلٹنے کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون عقل رکھنے والے؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ جو لیبارٹری میں بیٹھ کر کے دن و رات گزار کر کے اس عنوان سے غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے تو کسی چیز کو یوز لیس اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک، آپ کی ہی ذات قابل تسبیح ہے، اور ہم سب کو دردناک اور جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ کازز پر جو جاتے ہیں اور کازز پر جو جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرے گا ریسرچ اور تحقیق سے، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پر غور کرے گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کے ہاتھوں موت ناممکن ہے، انسان کے ہاتھوں دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے، اور انسان کے ہاتھوں جو ہے مغیبات ناممکن ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکمات کے نام سے دے دیا وہ ناممکن نہیں ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے۔ تو اگر اس عنوان کو بھی یہ سوچے کہ میرے کلاس کے اندر 20 بچے ہیں اور 20 بچے میں سے 10 جو ہے ٹیریبل، بہت ہی مشکل ترین بچے ہیں، اور آج کل واقعی مشکل ترین بچے آ رہے ہیں موبائلوں کی وجہ سے، گھر کے والدین کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، ان مشکلوں کا حل کیا ہے؟ یہ سورہ اقرا کی آیتیں ہمیں حل بتاتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے لیڈرشپ کے مواقع دیتے ہیں، اور کیسے حل نکلے گا اس کے لیے آگے کی آیتیں ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیے، کلا ان الانسان لیطغی سے لے کر کے 3 چیزیں آگے بھی ڈیفائن کی گئی۔ ایک تو انسانی نفسیات، لیطغی، ہیومن سائیکالوجی کو بتایا گیا کہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ وہ فوری طور پر پہلے جو ہے وہ باغیانہ روش اختیار کرتا ہے، اور انسان کا جو مزاج ہے وہ استغنا ہے، ارے بھائی چل رہا ہے جیسے چلنے دو، کائے کو بوجھ لینا سر پر، ارے میرا سبجیکٹ سائنس کا ہے، مجھے کلمے کے بارے میں کیوں سوچنا، میرا سبجیکٹ قرآن پڑھانے کا ہے، میرا تو 1 گھنٹہ پڑھانے کا ہے، تربیہ کا میرا نہیں، تربیہ اسٹاف جانے۔ یہ استغنائی مزاج پیدا ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی، چاہے وہ لیطغی ہو چاہے وہ استغنائیت کرے، ان الی ربک الرجع، پلٹ کر کے تو جانا ہی جانا ہے اس کو اللہ کی طرف، انسانی حقیقت ہے، اور وہاں پہ جواب دینا ہے۔ اور الہاکم التکاثر والی سورت میں جائیے کہ تم کو ضرور بالضرور جو ہے تم کو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم کو علم دیا گیا تھا، اور جس علم کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ اب اللہ کے یہی بندے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، اور ان کی مثال یہ بیان کی گئی تھی کہ ورثۃ الانبیاء ہیں، سوال تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو 3 چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر 3 چیزوں کو دیکھیں۔ امر بالتقوی، جب تقوی والی زندگی پر آئیں گے تو قیادت کا مزاج پیدا ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی کلاس کو ہینڈل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کیوں نہیں ہم استخارے پہ جاتے ہیں؟
کیوں نہیں اللہم اغفرلی واخترلی کا ورد کرتے؟ کیوں نہیں ہم تہجد میں جا کے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تم کو تو ایسے مقام پہ پہنچا دیں گے جہاں پر تمہیں واہ واہی ملے گی، جہاں پہ تمہیں تعریف ہی تعریف ملے گی۔ یہ شان نزول میں تو یہ مقام محمود عظیم الشان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کیا اس کے اندر؟ جب تنہائی میں رب کریم سے بات کریں گے کہ میرے یہ طالب علم یہ اپنی لائف کو برباد کر رہا ہے اور ریئلائز بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ مجھے اس میں سرخروئی عطا فرما، اللہ عطا فرمائے تقوی والی زندگی۔ اور جب تقوی والی زندگی ہوگی، عام زندگی ہوگی، تب بھی مغرور گروہوں کی ناکامی ہو جائے گی، کیونکہ ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کے کمنٹس، ان کا دیواروں پر لکھ لینا، ان کے باتھ روموں میں ٹیچروں کے خلاف لکھ دینا ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس سے بڑی بڑی گالیاں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پڑی، اور آپ نے صبر کے ساتھ کبھی ان کی بد دعاؤں کا سہارا نہیں لیا، دعائیں کی، محنتیں کی۔ بالآخر کیا ہوا؟ آپ اس آخر کی آیتوں کا شان نزول پڑھیے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں اپنے گھٹنے سے اس کی گردن دبا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور وہ ناکام ہوا یا نہیں ہوا؟ جب یہ ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، یعنی لیڈرشپ کوالٹی کے اندر، جب ہم اپنے آپ کو اس سے ہٹائیں گے کہ یہ تو ہو کر کے ہی رہنا ہے، یہ ہوگا، کیونکہ نبی کی زندگی سے بات ثابت ہے کہ جو بھی قیادت کرے گا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی، چاہے تعلیم کی راہ سے کرے، چاہے وہ کسی بھی راہ سے کرے، اس کو تکلیف تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس کو تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ بلکہ تفسیر کشاف کے اندر آل عمران کی تفسیر کرتے ہوئے سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے وہاں پر، اور ہم سب کے لیے بڑی ہمت والا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں ایسا نظر آ رہا ہے جو صرف اور صرف تعریف ہی پا رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ انہ مداہن، وہ چاپلوسی سے کام لے رہا ہے، کیونکہ نبی کی زندگی میں بھی ہر شخص نے آپ کی تعریف نہیں کی، 1% 2% لوگ رہے جو آپ کے اوپر کمنٹ کرنے والے رہے، تو سچائی کے ساتھ چلنے والے کا کوئی نہ کوئی کمنٹ کرنے والا ہو گئی۔ ہماری کلاس میں اگر 20 بچے ہیں تو 20 میں سے 2 ایسے ہوں گے جو ہمارے لیے پراؤڈ ہوں گے، لیکن 4 ایسے مل جائیں گے جو کبھی کبھی ہمارے ایسا ٹینشن دے دیں گے کہ ہماری گھریلو لائف خراب ہو جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سارٹ آؤٹ کریں ان کو، اللہ سے مانگیں، اپریزل شیٹ کا معاملہ بنائیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کام کو خود کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں ہمیں اس کی تلقین ملتی ہے، جو نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اپنی محنتیں، دعائیں، سب کچھ کرنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ ہمیں مینجمنٹ اور آگے حوالے کر دینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بری کرنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وسجد وقترب کہا جاتا ہے، بے خوف بندگی ہو جاتی ہے، اپنے کام کے اندر بنداس انسان کام کرنے لگتا ہے، بے خوف کام کرنے لگتا ہے۔ تو ان آیتوں پر ذرا اور غور کیجیے گا، بہت مزید